آج ہم جس کہانی میں اتر رہے ہیں وہ دوستی، محبت اور ایک ایسے پچھتاوے کی ہے جو 30 سال تک 3 انسانوں کے اندر سلگتا رہا۔ جی، اور یہ کہانی ایک خط کی ہے، کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا۔ جی، جس نے 3 زندگیوں کا رخ ہی موڑ دیا۔ تو ہم صرف واقعات کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ایک غلط فہمی اور ایک جھوٹ نسلوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اور دیکھیں، اس کہانی میں جو بات سب سے زیادہ پریشان کن ہے وہ یہ نہیں کہ کسی ایک شخص نے جھوٹ بولا، بلکہ یہ کہ سچائی اتنی آسانی سے ہار کیسے گئی۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ بھروسہ اصل میں ہے کیا یہ سالوں کی دوستی پر قائم ہوتا ہے یا ایک لمحے کے ثبوت پر آ کر بکھر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس گتھی کو شروع سے سلجھاتے ہیں۔ کہانی ہمیں لے جاتی ہے 1985 کے لاہور میں۔ جی، اور اس کہانی کے مرکز میں 2 دوست ہیں، کامران اور سلیم۔ اور ان کی دوستی کوئی عام دوستی نہیں تھی، محلے میں مثال دی جاتی تھی ان کی۔ کامران ایک امیر گھرانے سے تھا، لیکن بالکل سادہ اور محنتی۔ اور دوسری طرف تھا سلیم، غریب لیکن غیر معمولی ذہین اور صاف دل کا مالک۔ بالکل، یہ وہ دوستی تھی جو سماجی فرق کو نہیں مانتی۔ جی، ان کا رشتہ برابری کا تھا۔ سلیم کی ذہانت کامران کو متاثر کرتی تھی اور کامران کا وسیع دل سلیم کو سہارا دیتا تھا۔ اور پھر ان کی زندگی میں سارا آتی ہے، کالج میں ان کی کلاس فیلو۔ جی، ذہین، خوبصورت اور ایک اچھے خاندان سے۔ اور یہیں سے اس مثلث کی بنیاد پڑتی ہے جو آگے چل کر سب کچھ بدل دے گی۔ کامران اور سلیم دونوں الگ الگ چپکے سارا کو پسند کرنے لگتے ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ پورے 3 سال تک دونوں میں سے کوئی بھی اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتا، نہ ایک دوسرے سے نہ سارا سے۔ اور یہ 3 سال کی خاموشی ہی اس کہانی کا پہلا اور سب سے بڑا المیہ ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، یہ کوئی معمولی خاموشی نہیں تھی، یہ ایک خالی جگہ تھی، ایک خلا جس میں شک، خوف اور غلط فہمی کے بیج آسانی سے بوئے جا سکتے تھے۔ اگر یہاں بات چیت ہوتی، چاہے وہ کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہوتی، بالکل، تو شاید کہانی کا رخ کچھ اور ہوتا۔ اور پھر 1988 میں گریجویشن کے قریب یہ خاموشی ٹوٹتی ہے۔ سلیم ہمت کرتا ہے، جی، وہ کامران کو بتاتا ہے، یار میں سارا سے محبت کرتا ہوں اور اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر تو کامران کے لیے جیسے وقت رک گیا، اسے لگا جیسے کسی نے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ ظاہر ہے، کیونکہ وہ خود بھی تو سارا سے محبت کرتا تھا۔ جی، لیکن اس نے ایک لمحے میں فیصلہ کیا کہ وہ اپنی محبت کو دوست کی خوشی پر قربان کر دے گا۔ یہاں ایک منٹ کے لیے رکتے ہیں۔ ہم کامران کے اس عمل کو قربانی کہتے ہیں، اور بظاہر یہ ایک بہت عظیم قدم لگتا ہے۔ جی، لیکن کیا یہ واقعی قربانی تھی؟ یہ اپنے جذبات کا سامنا کرنے اور ایک مشکل صورتحال سے بچنے کا ایک آسان راستہ تھا؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تصادم سے گریز تھا؟ مجھے ایسا ہی لگتا ہے۔ اکثر جسے ہم قربانی کا نام دیتے ہیں وہ دراصل تصادم کا خوف ہوتا ہے۔ اگر کامران اسی وقت سچ بول دیتا تو شاید کچھ دیر کے لیے دونوں دوستوں میں مشکل پیدا ہوتی۔ لیکن حقیقت سب کے سامنے ہوتی۔ اس کی خاموشی نے سلیم کو ایک ایسی خوشی کی امید دی جس کی بنیاد ہی ادھوری اور کمزور تھی۔ خیر، کامران نے اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ مسکراتے ہوئے سلیم سے کہا، یہ تو بہت اچھی خبر ہے، میں تمہارا پورا ساتھ دوں گا۔ اور پھر سلیم کا رشتہ سارا کے گھر بھیجا جاتا ہے۔ لیکن سارا کے والد اس کی غربت کی وجہ سے صاف انکار کر دیتے ہیں۔ مگر سلیم ہمت نہیں ہارتا، وہ خود کو ثابت کرنے کے لیے کامران کے والد کی کمپنی میں نوکری کر لیتا ہے۔ جی، لیکن وہیں ایک اور کردار پہلے سے موجود تھا جو اس سارے کھیل کو دیکھ رہا تھا۔ حامد، وہ اسی کمپنی میں کام کرتا تھا، ایک چالاک، خود غرض اور موقع پرست انسان۔ وہ بھی سارا سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور اس نے بھانپ لیا تھا کہ کامران، سلیم اور سارا کے درمیان ایک نازک صورتحال ہے۔ وہ ایک شکاری کی طرح انتظار کر رہا تھا۔ اور اسے وہ موقع مل گیا جب حامد نے دیکھا کہ سارا کے والد کے انکار کے باوجود سلیم اور سارا ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں، اور سارا اپنے والد کو منانے کی کوشش کر رہی ہے، تو اس نے اپنا شیطانی منصوبہ تیار کیا۔ اس نے سلیم کے نام سے سارا کو ایک جھوٹا خط لکھا۔ اور اس خط کے الفاظ وہ صرف الفاظ نہیں تھے، وہ زہر میں بجھے ہوئے تیر تھے۔ اس نے لکھا، سارا،
میں نے تم سے دوستی صرف اس لیے کی تھی تاکہ تمہارے والد کے کاروبار سے فائدہ اٹھا سکوں۔ میں نے کبھی تم سے محبت نہیں کی، یہ سب ایک منصوبہ تھا۔ یہ الفاظ کسی کی روح کو مارنے کے لیے کافی ہیں۔ لیکن اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ سارا نے اس پر یقین کیسے کر لیا؟ 3 سال کی دوستی، ایک دوسرے کو جاننا، کیا وہ سب ایک خط کے سامنے بے معنی ہو گیا؟ یہ یہاں کا سب سے دلچسپ نفسیاتی پہلو ہے۔ سارا نے ایک بے جان خط کو ایک زندہ انسان پر فوقیت دی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم جذباتی طور پر غیر یقینی صورتحال میں ہوتے ہیں، جیسے اس کا باپ پہلے ہی رشتے سے انکار کر چکا تھا، تو ہمارا دماغ ایک ٹھوس ثبوت کو پکڑ لیتا ہے، چاہے وہ جھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ ایک مشکل اور جذباتی بات چیت کرنے سے کہیں زیادہ آسان لگتا ہے۔ یہ محض بھروسے کی کمی نہیں تھی، یہ ذہنی شارٹ کٹ لینے کا نتیجہ تھا۔ اور سارا نے وہی شارٹ کٹ لیا۔ وہ خط پڑھ کر بالکل ٹوٹ گئی۔ اس نے سلیم کو ایک جوابی خط لکھا: میں نے تم پر بھروسہ کیا، لیکن تم نے مجھے استعمال کیا، میں تم سے کبھی بات نہیں کرنا چاہتی۔ جب سلیم نے یہ خط پڑھا ہوگا تو اس پر کیا گزری ہوگی؟ وہ سکتے میں آ گیا۔ وہ چیختا رہا، قسمیں کھاتا رہا کہ اس نے ایسا کوئی خط نہیں لکھا، لیکن سارا نے اس کی ایک نہ سنی۔ تمام دروازے بند ہو گئے۔ تو کیا سارا کو بالکل معصوم سمجھا جائے؟ کیا اس کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی؟ 3 سال کی دوستی کے بعد کیا ایک خط اتنا کافی تھا کہ وہ بغیر کسی سوال کے سب کچھ ختم کر دے؟ یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ یہ کہانی حامد کی سازش کے ساتھ ساتھ سارا کی کمزور قوت فیصلہ کے بارے میں بھی ہے۔ اس نے تحقیق کرنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ اور پھر جو ہوا وہ ناقابل یقین تھا۔ کچھ ہی مہینوں بعد خبر آئی کہ سارا کی شادی حامد سے ہو گئی ہے۔ اتنی جلدی؟ یہی تو سازش کا کمال تھا۔ حامد نے اس خلا کو بھرا جو سلیم کے جانے سے پیدا ہوا تھا۔ اس نے سارا کے والد کو بڑے خواب دکھائے، خود کو ایک کامیاب بزنس مین کے طور پہ پیش کیا۔ اور سارا، جو دل شکستہ اور تنہا تھی، اس نے شاید خاندان کے دباؤ میں آ کر ہاں کر دی۔ سلیم کے لیے یہ خبر قیامت سے کم نہیں تھی۔ وہ صدمے سے بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب لاہور میں ایک پل نہیں رہے گا۔ کامران اسے روکتا رہا، لیکن اس نے کسی کی نہ سنی، نوکری چھوڑی اور کراچی چلا گیا۔ اور اس طرح ایک جھوٹے خط نے نہ صرف ایک محبت کو ختم کیا، بلکہ 2 بہترین دوستوں کو بھی ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا۔ اور اس کے بعد کہانی میں 30 سال کا ایک طویل وقفہ آتا ہے۔ یہ صرف وقت کا گزرنا نہیں تھا، یہ 3 دہائیوں تک ایک زہر کو اپنے اندر پالنے کے برابر تھا۔ یہ اس کہانی کا سب سے المناک حصہ ہے، کیونکہ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ غیر حل شدہ مسائل وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوتے۔ وہ ہماری روح کا حصہ بن جاتے ہیں۔ بالکل۔ ان 30 سالوں میں تینوں نے اپنی اپنی زندگیاں گزاریں۔ سلیم نے کراچی میں دن رات محنت کی، ایک کامیاب کاروباری بن گیا، شادی کی، بچے ہوئے۔ لیکن اس کی کامیابی کھوکھلی تھی۔ وہ ہمیشہ خود کو قصوروار سمجھتا رہا، یہ سوچتا رہا کہ اس نے ایسی کیا غلطی کی تھی کہ سارا نے اسے چھوڑ دیا۔ اور کامران لاہور میں رہا، وہ بھی کامیاب ہوا، لیکن وہ ایک ایسے راز کے بوجھ تلے دبا رہا جو اس کا تھا بھی نہیں۔ اسے ہمیشہ یہ افسوس رہا کہ وہ اپنے دوست کو سچ نہیں بتا سکا، اور نہ ہی اسے جانے سے روک سکا۔ اس کی زندگی بھی ایک ادھورے پن کا شکار رہی۔ اور سارا، اس کی زندگی تو ایک مسلسل سزا بن گئی۔ حامد ایک ناکام اور عادی شرابی نکلا۔ اس نے سارا کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، لیکن سارا نے صرف اپنے بچوں کی خاطر سب کچھ برداشت کیا۔ یہ 30 سال ان کی عمر میں اضافہ نہیں تھے، بلکہ ان کی روحوں پر ایک بوجھ تھا۔ ہر کوئی اپنی جگہ پر ادھورا اور ناخوش تھا، لیکن کہتے ہیں کہ سچ زیادہ دیر چھپتا نہیں، چاہے اسے سامنے آنے میں 30 سال ہی کیوں نہ لگ جائے۔ جی۔ اور وہ سچ 2018 میں سامنے آیا۔ حامد کینسر کی وجہ سے بستر مرگ پر تھا۔ موت کو قریب دیکھ کر شاید اس کا ضمیر جاگ گیا۔ ایک دن اس نے سارا کو بلایا اور 30 سال پرانا راز کھول دیا۔ اس نے روتے ہوئے اعتراف کیا، سارا، وہ خط سلیم نے نہیں لکھا تھا، وہ میں نے لکھا تھا، مجھے معاف کر دو۔ سوچیں اس لمحے سارا پر کیا گزری ہوگی۔ جس نفرت کو اس نے 30 سال اپنے وجود کا حصہ بنائے رکھا، وہ ایک جھوٹ پر مبنی تھی۔ جس شخص کو وہ اپنا مجرم سمجھتی رہی، وہ معصوم تھا۔ یہ صرف ایک راز کا انکشاف نہیں تھا، یہ اس کی پوری زندگی کی حقیقت کا اندہام تھا۔ سارا کئی دن تک روتی رہی۔ 3 زندگیاں برباد ہو گئی تھیں۔ حامد تو مر گیا، لیکن سارا نے فیصلہ کیا کہ اسے سلیم کو ڈھونڈنا ہے اور اسے سب کچھ بتانا ہے۔ اس نے ہمت کر کے کامران سے رابطہ کیا۔
جی، جو خود یہ سب سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے سلیم کا نمبر دیا۔ 30 سال بعد کسی کو فون کرنا جس کی زندگی آپ کی وجہ سے بدل گئی ہو، یہ بہت ہمت کا کام ہے۔ جب سارا نے فون کیا اور اپنا نام بتایا تو دوسری طرف ایک لمبی گہری خاموشی چھا گئی۔ 30 سال بعد پہلی بار وہ ایک دوسرے کی آواز سن رہے تھے۔ سارا نے ملنے کی درخواست کی اور سلیم نے ہاں کر دی۔ وہ لاہور کے ایک ریستوراں میں ملے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں 30 سال پرانا ماضی حال کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ دو لوگ جو اپنی جوانی میں الگ ہوئے تھے، اب آدھیڑ عمری میں مل رہے تھے۔ سارا نے اسے ساری حقیقت بتائی، حامد کا اعتراف، وہ جھوٹا خط اور اپنی غلطی۔ سلیم خاموشی سے سنتا رہا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دھوکہ نہیں تھا، اصل تکلیف وہ خود کو قصوروار سمجھنے کا احساس تھا جو وہ 30 سال تک اٹھائے پھرتا رہا۔ صحیح۔ سارا نے معافی مانگی، لیکن سلیم نے کہا کہ یہ اس کی غلطی نہیں تھی، وہ خود حالات کا شکار تھی۔ معافی کے اس لمحے نے گزرے ہوئے 30 سالوں کو واپس تو نہیں لایا، لیکن اس نے حال میں موجود بوجھ کو ختم کر دیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس ملاقات کے بعد سلیم اور سارا اچھے دوست بن گئے۔ ان کی اپنی زندگیاں تھیں، اپنے خاندان تھے، لیکن ان کے دلوں سے بوجھ اتر گیا تھا۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ سلیم اور کامران کی دوستی بھی بحال ہو گئی۔ لیکن وہ 30 سال جو گزر گئے، وہ کبھی واپس نہیں آ سکے، اور یہی اس کہانی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ جی، معافی ممکن ہے، تعلقات کی بحالی بھی ممکن ہے، لیکن کھویا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ تو اس پوری کہانی سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ یہ کوئی سیدھی سادی اخلاقی کہانی نہیں ہے، بلکہ انسانی نفسیات کا ایک گہرا مطالعہ ہے۔ بالکل، ہمارے ذرائع میں جن مذہبی تعلیمات کا ذکر ہے، وہ یہاں صرف اخلاقی اصول نہیں لگتے، بلکہ نفسیاتی بقا کے اصول لگتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو۔ اگر اس پر عمل کیا جاتا تو یہ سانحہ کبھی نہ ہوتا۔ جی، یہ صرف ایک حکم نہیں ہے، یہ ایک ذہنی آلہ ہے جو ہمیں اس قسم کی خود ساختہ تباہی سے بچانے کے لیے دیا گیا ہے جس کا شکار سارا ہوئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، یہ بھی صرف ایک نصیحت نہیں ہے۔ درست، یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ شک اور بدگمانی حقیقت سے زیادہ طاقتور ہو سکتے ہیں، جیسا کہ حامد کی سازش نے ثابت کیا۔ آخر میں یہ کہانی ہمیں کچھ بڑے سوالات کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ تباہ کر دے، اور اگر معافی ممکن ہے تو کیا کھوئے ہوئے وقت کا ازالہ بھی ممکن ہے؟ اور شاید سب سے اہم سوال ہمارے سننے والوں کے لیے ہے۔ اس کہانی کو سننے کے بعد یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں کون سے ایسے اندیکھے خط موجود ہیں، کوئی پرانی ای میل، کوئی غلط سمجھا گیا ٹیکسٹ میسج، یا سنی سنائی بات جسے ہم نے بغیر تحقیق کے سچ مان لیا ہے۔ اور وہ خاموشی سے ہمارے رشتوں پر کیا اثر ڈال رہے ہیں؟